قرآن مجید کی ایک سورت ہے جسے سورت کہف کہتے ہیں، الکہف۔ مشرکین مکہ نے اہل کتاب سے مشاورت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جانچنے کے لیے ہمیں کوئی بات بتاؤ تاکہ ہم اس کو پرکھ سکیں۔ ان یہودیوں نے، اہل کتاب نے اپنی طرف سے انہیں ایک سوال دیا، یہ سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ وہ سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں۔ مکہ والوں کو اس کا کوئی علم نہیں تھا، وہ جانچنا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ علم غیب ہے یا نہیں ہے، یا اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اہل کتاب نے انہیں بتایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرو۔ یہ سورت کہف میں اور باتیں بھی ہیں، تو ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ایک ذوالقرنین کا ہے، اور ایک حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے سوال کیا ان کے بارے میں بتاؤ۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورت کہف پڑھتا ہے تو اگلے جمعہ تک اس کے لیے نور ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورت کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک صحابی سورت کہف رات کو پڑھ رہا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ پڑھنے کے دوران اس کا گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو اسے آسمان سے ایک لائٹ محسوس ہوئی، شمع سی۔ تو پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا صبح۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سکینت تھی، جب تو پڑھ رہا تھا تو وہ آسمان سے سکینت اتر رہی تھی۔ اس لیے جمعے کے دن اس سورت کو پڑھنا مسنون عمل ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اصحاب کہف کی، تو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ غار والے اور کتبے والے اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ کہف کہتے ہیں غار کو، وہ غار جس کا نیچے والا حصہ چوڑا ہو۔ اگر وہ اوپر نیچے برابر ہے تو وہ غار ہے، اگر اوپر اور نیچے میں فرق ہے، نیچے اس کی کھلی سطح ہے تو اس کو کہف کہتے ہیں۔ اور رقیم، کتبہ، یہ چند نوجوان تھے، ان کا تذکرہ اس میں ہے۔ اس میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ چند نوجوان تھے جو کہ مسلمان تھے، اس وقت وہ عیسائی تھے، عیسیٰ السلام کی امت میں تھے اور حق پر تھے۔ دقیانوس ایک بادشاہ تھا جو کہ مشرک تھا اور جبراً لوگوں کو مشرک بناتا تھا۔ جو مشرک نہ بنتا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ تو کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے علاقے کو چھوڑ دیا تھا، یعنی ہجرت کر لی تھی۔ اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ غار والے اور کتبے والے ہماری بڑی نشانی میں سے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں ہے۔ اگر تم ہماری نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو جا بجا ہماری نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ وفی انفسکم، خود تمہارے وجود کے اندر بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں۔ تم دائیں بائیں دیکھتے ہو، آسمان پر نظریں دوڑاتے ہو، سورج، ستارے، چاند، بادل، پرندے، چرند، نباتات، جمادات،
آپ کو ہر سو منتشر بکھری ہوئی نشانیاں نظر آئیں گی، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے، وہی اکیلا ان کا بنانے والا ہے۔ تو صرف یہ کہف والے غار والی ہماری نشانیاں نہیں ہیں، اور بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ والفتیۃ الی الکہف، اب اس واقعے کی طرف تھوڑا سا اشارہ ہے۔ اذ والفتیۃ الی الکہف، جب چند نوجوان ایک غار کی طرف چلے گئے، فقالو، وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو ہم پر ہمیں رحمت عطا فرما۔ نوجوان تھے، معاشرے سے بیزار تھے۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے کہ جب انسان کے دل میں ایمان آ جاتا ہے تو انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے دوستی اور دشمنی کے لیول اور معیار بدل جاتے ہیں، اس کی اقدار بدل جاتی ہیں، سوسائٹیاں اس کی بدل جاتی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کے اندر ایمان ہے اور وہ ایسا ہی ہو جس طرح ایک آدمی بے ایمان ہے۔ ایمان ایک نور ہے، جب انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو جس طرح خون انسانی جسم کی ہر زندہ سیل تک پہنچتا ہے، تو ایمان کے اثرات بھی انسان کے پورے وجود کے اندر زندہ سیل تک پہنچتے ہیں۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، دوستی دشمنی، بناؤ بگاڑ، اس کے سارے ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اذ والفتیۃ الی الکہف فقالوا، اور نوجوان اٹھے اور کہنے لگے آپس میں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، ہم اس معاشرے سے آوازار اور بیزار ہیں، تو ہم پر اپنی رحمت کر، وہیّ لنا من امرنا رشدا، اور ہم جو سٹیپ اٹھا رہے ہیں، جو ہم ہجرت کا ایک سٹیپ اٹھا رہے ہیں، تو ہماری مدد کرنا، ہمارے معاملات میں ہماری رہنمائی کرنا۔ ہجرت کا مقصد صرف وطن چھوڑنا نہیں ہوتا، ہجرت کا مقصد برائی چھوڑنی ہے۔ اگر برائی نہیں چھوڑتا، سکونت چھوڑ دیتا ہے، وہ مہاجر نہیں ہے۔ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی چھوڑی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں بیٹھا ہے اور معاشرہ برا ہے، اس کا دل یہاں نہیں لگ رہا، وہ مجبوراً اس جگہ بیٹھا ہے، جسم اس کا یہاں ہے، لیکن اس کی روح کسی پرسکون جگہ کی تلاش میں ہے، یا کسی امن والی جگہ کی تلاش میں ہے، اچھے ماحول کی تلاش میں ہے، مجبوراً یہاں بیٹھا ہے، وہ بھی مہاجر ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر اپنے رحمت کرنا، وہیّ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں مہیا کر ہمارے کام میں رہنمائی، ہماری رہنمائی کر یا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں فضربنا، وہ چلے گئے، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، وہاں سے اٹھے چند نوجوان تھے اور معاشرے سے نالاں تھے، معاشرے کی اس تہذیب سے متنفر تھے۔ ایک مومن کبھی بھی مشرکانہ تہذیب کے اندر نہیں جی سکتا۔ ایک مومن کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے نکاح ایک مشرک اللہ دین سے نہیں کر سکتا۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے داماد مشرک ہوں، وہ برداشت نہیں کرتا کہ میری آئندہ نسل بے دین بنے۔ وہاں سے اٹھتے ہیں اور غار میں چلے جاتے ہیں، ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہم سے دعا مانگی کہ ہمارے معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کرنا، پھر ہم نے کیسے رہنمائی کی؟ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کو ایک غار میں سلا دیا، ان کے کانوں پر ایسی تھپکی ہوئی جس طرح ماں اپنے بچے کو تھپکی دے کر سلاتی ہے۔ وہ جا کر سو گئے، سوئے کتنا عرصہ؟ فی الکہف سنین عددا، کئی سال، صدیوں سوئے رہے، مرے نہیں تھے، سوئے پڑے رہے ہیں،
ثم بعثناہم، پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد ہم نے ان کو جگایا، ان کو بیدار کیا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ وہ بیدار ہوں اور آپس میں گفتگو کریں، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ پھر انہوں نے سوال بھی کیے۔ سوال کیا تھے کہ یہاں ہم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہیں، یہ سوال انہوں نے کیے۔ نحن نقص علیک نبأہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اب اس کی خبر دیتے ہیں۔ پہلے واقعہ بیان تھوڑا سا کیا، اب اس کی تفصیل اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے۔ مکہ والوں کو سوالوں کے جواب مل رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل بتا دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انشاءاللہ نہیں کہا تھا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پھر ہوا کیا، انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے کئی دن وحی نہیں آئی۔ آپ کو معلوم، آپ کو امید تھی یا تو اللہ جبرائیل علیہ السلام بھیج کر مجھے بتا دے گا، یا ویسے وہی خفی کے ذریعے مجھے اللہ اس کی خبر دے دے گا، میں ان کے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، نتیجہ یہ نکلا کئی دن وہی نہیں، بعد میں اللہ رب العزت نے آپ کو آگاہ کیا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو وہ واقعہ جو حقیقت پر مبنی ہے ہم اس کی صحیح سی خبر آپ کو دیتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے۔ دیکھیں کام کون کرتا ہے، نوجوان کام کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایمان کون لائے تھے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس کی قوم کے نوجوان تھے۔ نوجوانوں کے اندر جذبات ہوتے ہیں، نوجوانوں کے اندر قوت ہوتی ہے، قوت فیصلہ بھی ہوتی ہے، سٹیپ اٹھانے کے فیصلے بھی کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ بوڑھے آدمی کے اندر یہ قوت نہیں ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نوجوان ایمان لائے، یہ بھی نوجوان تھے جو معاشرے سے نالاں تھے، معاشرے کی اقدار سے نالاں تھے، شرک سے بیزار تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہم فتیۃ، یہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد، ایمان سے پہلے اور ایمان کے بعد ان کی کیفیت برابر نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک علاقے میں گئے، ہجرت کر کے نجاشی کے پاس گئے، تو وہاں اس نے پوچھا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں؟ حضرت جعفر تیار بھی تھے اور غالباً ابو سفیان تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو مخالف تھے یہ بڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ایمان کا خاصہ ہے، جب انسان کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے پھر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، وہ ایمان اس کے پورے جسم کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ آدمی جس کو ہم نے نور دیا ہے اور نور کے ساتھ معاشرے میں چلتا ہے، یعنی مومن نور کے ساتھ معاشرے میں چلتا ہے۔ مومن کے اندر بصیرت ہوتی ہے، مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، صاحب ادراک ہوتا ہے، اسے غلط اور صحیح کا شعور ہوتا ہے۔ صرف چند عبادتیں کر لینا اس سے بندہ اللہ کا مقرب نہیں ہوتا۔ یہ تو بدوی زندگی ہے، چند عبادتوں تک اپنے آپ کو معصور کر لینا۔ اصل مومن وہ ہے جس کے اندر غلط اور صحیح کا شعور ہو، پھر غلط کو چھوڑ دے اور صحیح کو اختیار کرے، وہ لوگ مومن ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وزدناہم ہدی، ہم ان کی ہدایت کو بڑھاتے گئے۔ انہوں نے ہم سے دعا کی، پھر وہ غار میں چلے گئے، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ یہی سلف صالحین کا موقف ہے، منہج ہے۔ اس کے برعکس احناف کا موقف ہے کہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جبرائیل، محمد اور ابوبکر اور میرا ایمان برابر ہیں۔ اور سلف صالحین کا موقف یہ تھا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ نیکی کرنے سے، نیک ماحول میں بیٹھنے سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے، گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان گھٹ ہوتا ہے۔ اس لیے انسانوں میں سب سے اعلیٰ ایمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایمان لے آئے ہیں،
یعنی ایمان میں تو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ موجود ہیں۔ انہم فیضیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، یہ لوگ چند نوجوان تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، ان کو ایمان میں بڑھا دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا کافی ہوتا ہے۔ وہ لوگ ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، باطل کے مقابلے میں ان کو قوت عطا کی، کثرت کے مقابلے میں قلت کو اللہ رب العزت نے شعور کے ساتھ قوت عطا کی۔ اس کام وہ کھڑے ہو گئے، فقالو، وہ کہنے لگے ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، معاشرے میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے۔ ہر دور کا مشرک اس بات کو تسلیم کرتا آیا ہے کہ کائنات کا مالک ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، اگر آپ ان مشرکین سے سوال کریں یہ آسمان کس نے بنایا ہے، یہ زمین کس نے بنائی ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ ہر دور کا مشرک اس بات میں ہمارے برابر ہے کہ اللہ کو رب مانتا ہے۔ جھگڑا کس بات میں رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی دعوت بنیادی طور پر مشترکہ دعوت تھی، لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہا ہے، لا رب الا اللہ نہیں کہا۔ آدم کی دعوت، نوح کی دعوت، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی دعوت، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لا الہ الا اللہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ، تمہارا الہ ایک اللہ ہے، اس الہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس بات کو اصحاب کہف نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ آسمانوں کو بنانے والا ہے، زمین کا بنانے والا ہے، اس پورے سسٹم کو ڈیولپ کرنے والا ہے، اربوں خربوں ستارے بنانے والا ہے، اربوں خربوں نظام چلانے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، جو اب وہ رب ہے تو ہم اس کے سوا عبادت کسی کی نہیں کریں گے۔ وہ ہمارا رب ہے تو ہم الہ بھی اسی کو بنائیں گے۔ اگر وہ ہمارا رب ہے تو ہمارا الہ وہ ہے۔ مشرکین اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو الہ نہیں مانتے۔ الہ کا مطلب کیا ہے کہ ہماری تمام بندگیاں، ہماری تمام عبادتیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہماری عبادتوں میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے رکوع سجدے، ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں جن کا تعلق بندگی سے ہے، اس میں کسی اور کو ہم شریک نہیں کرتے، تنہا اللہ کا حق ہے۔ مشرک یہ حق غیروں کو دیتا ہے، مشرک اللہ کے ساتھ یہ حق غیروں کو دیتا ہے۔ جب اللہ کو پکارے گا ساتھ حسین کو ساتھ پکارے گا، اللہ کو پکارے گا لات منات کو ساتھ پکارے گا، اللہ کو پکارے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی اللہ اغثنی، یا نبی اللہ ادرکنی، اے نبی مجھے تھام لے میں گر رہا ہوں، یا غوث اعظم ساتھ کہے گا، قبر والے کو ساتھ پکارے گا۔ اس کی پکار ملاوٹ والی ہوتی ہے، اور مومن کی پکار ایک تنہا اللہ کے لیے ہوتی ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہوتی۔ الدعاء والعبادہ، یہ پکار عبادت ہے۔ لہذا جب اللہ رب ہے تو اللہ ہمارا الہ بھی ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا کر نہیں پکاریں گے۔ ہمارے رکوع بھی اسی کے لیے ہیں، ہماری نمازیں اسی کے لیے ہیں، ہمارے سجدے اسی کے لیے ہیں، ہم حلال اس کی مرضی سے کھاتے ہیں، اس کا حکم ہے حرام نہ کھاؤ، اس کا حکم ہے حلال کھاؤ، اس کا حکم ہے صلہ رحمی کرو، اس کا حکم ہے اپنوں سے جڑو، اس کا حکم ہے باطل سے نفرت کرو۔ لہذا یہ سارے کام ہم اس کی مرضی کے مطابق کریں گے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکار لیا، کسی اور کی بندگی کر لی، کسی اور کے نراتے دیے، کسی اور کے نام کے نذرانے دیے، کسی اور کو ہم نے غوث سمجھ کے پکارا، کسی اور کے نام کے ہم نے نظر و نیاز دی، یہ ایک بے جا بات ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہؤلاء قومنا،
آپس میں کھڑے ہیں، 7 نوجوان ہیں، آپس میں کہہ رہے ہیں ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا رکھے ہیں۔ کسی نے کسی کا غوث بنا رکھا ہے، عبد القادر جیلانی کا غوث بنا لیا ہے، کسی نے کہا ہے کہ بہاوا حق بیڑا تھک، کسی نے کہا کہ پاک پن پہ آن کلوتی، بیڑی میری بن ملا، تو میرے ملح بن میری کشتی کا۔ کسی نے حسین کو پکارا، حسن کو پکارا، کسی نے گلی محلے کے کسی سبز چادر والے کو پکار لیا۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے چپے چپے پر الہ بنا رکھے ہیں۔ فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ گھڑنا، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ان کے پاس قدرتیں ہیں، ان کے پاس اقتدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر مشرک طلبی پکارتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بس کر، آگے کچھ نہ پکارنا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ الا شریکن، ہاں ایک شریک تیرا ضرور ہے، تملکہ وما ملک، تو اس کا مالک ہے، یہ مالک نہیں ہے، تو نے ان کو اقتدار دیا ہے، تو نے ہمارے شریکوں کو اختیار دیا ہے، یہ خود صاحب اقتدار نہیں ہے، یہ تیرے عطا کردہ اقتدار ان کے پاس ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ کچھ کہا جاتا ہے، یہ کر تو کچھ نہیں سکتے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، پھر ان کو پکارا جاتا ہے، ان سے استغاثے اور ان سے فریادیں کی جاتی ہیں۔ اب آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں، جب تم اپنی قوم سے بھی کنارہ کشی کر چکے ہو اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان سے بھی کنارہ کشی کر چکے ہو۔ الفاظ پر غور کرنا، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، تم ان لوگوں سے بھی کنارہ کش ہو چکے ہو جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور جن کو یہ پکارتے ہیں تم ان سے بھی کنارہ کش ہو چکے ہو۔ یعنی عبادت جب آدمی مواحد ہو جاتا ہے، جب آدمی مسلمان مومن بن جاتا ہے، وہ جن کو پوجا جاتا ہے ان سے نفرت کرتا ہے، ان کو بے بس سمجھتا ہے، ان کو بے اختیار سمجھتا ہے، ان کو بے بس سمجھتا ہے، ان کو توڑنا چاہتا ہے غیر اللہ کے آستانوں کو۔ وہاں وہ یہ بھی کرتا ہے کہ جو ان کو پکارنے والے ہیں ان سے ان کا دلی تعلق بھی کچھ نہیں ہوتا۔ دلی تعلق ان کا کس سے ہوتا ہے؟ جو اللہ کو پکارنے والے مواحد ہیں۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کسی مومن کے زیب نہیں دیتا کہ اہل ایمان کے سوا کسی آدمی سے دوستی لگائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کیا نہ کرے، جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مومن نہیں ہوگا، اور کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی سے محبت نہ کرے۔ یعنی ایمان کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایمان مطلوب ہے، اور ایمان کے لیے لازم ہے کہ کوئی آدمی اپنے مواحد بھائی سے، اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے توحید والے بھائی سے دلی محبت کرے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ، یہ ہو نہیں سکتا ہے نبی کہ ایک آدمی اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، آخرت پر اس کا ایمان ہو، پھر وہ اللہ کے دشمن سے دوستی لگائے۔ اللہ کے دشمن سے اس کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی۔ جو آدمی اللہ کے دشمن سے دوستی لگاتا ہے اس کو ایک مومن کی دوستی کی مٹھاس کا، اللہ کی محبت کی مٹھاس کا علم بھی نہیں ہے۔ مٹھاس کا مزہ کون سکتا ہے؟ جس کو کڑواہٹ کا اندازہ ہوتا ہے۔ روشنی کی پہچان، روشنی میں حظ کون اٹھاتا ہے؟ جس کو اندھیرے اور ظلمت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اندھیرا ہے، اس میں یہ قباحتیں ہیں، اسے روشنی کا ادراک ہوتا ہے، روشنی کا شوق ہوتا ہے۔ جو باطل سے نفرت کرے گا اس کو توحید سے محبت ہوگی۔ جو ایک مواحد سے محبت نہیں کرتا، ایک بے دین مشرک سے محبت کرتا ہے، قبر پرست اس کی محبتیں ہیں۔ ومن الناس، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کا حق ہے،
वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो मोमिन होता है उसके दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत वाला खाना है, इसमें किसी मखलूक की मोहब्बत नहीं आ सकती। अल्लाहु अकबर। वैसे तज़ल तमूह वमा यअबुदून इल्लल्लाह, जब तुम अपने मुआशरे से भी किनारा कर चुके हो और अपनी इन गैरुल्लाह के आस्थानों से भी किनारा कशी कर चुके हो, फावू इलल काफ यंसुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही, ऐ हमारे साथियों आओ चलें एक गार में पनाह ले लेते हैं, उम्मीद है तुम्हारा रब तुम पर रहम करेगा, अपनी रहमत फैला देगा। वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफक़ा, और तुम्हारे लिए कोई सहूलत के असबाब पैदा कर देगा। बेयार व मददगार हैं, चंद आदमी हैं, मुआशरा उनका मुआशरा अपना है लेकिन मुआशरे में अजनबी हैं। एक मोमिन लादीन मुआशरे में अजनबी होता है, जिस तरह एक आदमी किसी गैर इलाके में अजनबी होता है। मोमिन को अपनों में मजा आता है। हर इंसान अपनी सोसाइटी में मजा महसूस करता है। एक लुच्चा आदमी लुच्ची सोसाइटी के अंदर मजा महसूस करता है। एक शरीफ नफ्स इंसान शराफत वाली सोसाइटी में मजा महसूस करता है। एक मवाहिद इंसान उसको मवाहिद तौहीद वाली सोसाइटी का मजा आता है। वो कहते हैं इसमें आज हो सकता है अल्लाह हमारे लिए कोई आसानियाँ फराहम कर दे। अल्लाह फरमाता है वतरा शम्स इज़ा तला तज़ावर अन काफ़ी, कि तो अगर उसको देखे सूरज उस गार को, सूरज उस गार का रुख शुमाल की तरफ है, सूरज आता है गुजर जाता है, गुरूब के वक्त भी कन्नी कतरा जाता है और वो गार के अंदर पड़े हैं। ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। फमन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसको अल्लाह हिदायत देता है हिदायत याफ्ता वही होता है। वमन युज़लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, और जिसको अल्लाह ताला बर्बाद कर देता है उसका कोई मुर्शिद नहीं होगा, उसको रहनुमाई करने वाला कोई नहीं होगा। फतहसबहुम अयकाज़ा, ए नबी तो उनको देखो तो तुझे महसूस होंगे कि ये जाग रहे हैं। वहम रुकूद, हालांकि वो सोए पड़े हैं, सोए पड़े थे, आंखें खुली थीं। कुत्ता गार के दहाने पर बैठा है और इस अंदाज से बैठा है कि उसकी आंखें भी खुली हैं और 309 साल गुजर गए हैं। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, और हम जिस तरह आदमी नींद में सोता करवटें बदलता है, हम उनको 309 साल के अरसे में करवटें बदलते रहे ताकि उसको बेड सोल न पड़ जाए, जिस्म उनका ख़राब न हो जाए। और बहर गुजरने वाला देख कर ये न समझे ये कोई मरे पड़े हैं, उनको देख के उनकी हरकत उनकी आंखें देख के वो समझे कि ये जाग रहे हैं। अल्लाहु अकबर। लवित्तलाअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारम वला मुलित मिनहुम रुअबा, अगर तो उनको झांके तो तू डर के भाग जाए और तेरे ऊपर दहशत तारी हो जाए। वकज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, हमने उनको बेदार कर दिया, आपस में सवाल करने लगे। काला कायलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, उनमें एक कहने लगा दूसरों से कि यार ये बताओ कि कितना अरसा हम यहाँ ठहरे हैं। कालू लबिस्ना यौमन औ बअज़ यौम, वो कहने लगे एक दिन रहे हैं या दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं। कालू रब्बुकुम आलम बिमा लबिस्तुम, इस बात को छोड़ो, ये लायानी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, हम जितना अरसा रहे हैं अल्लाह खूब जानता है, इस बात को छोड़ो। वो जाग सोए पड़े थे, मरे नहीं थे, उनको पता नहीं था कि मरे हुए भी नहीं हैं। यहाँ तो मरे हुए भी सबको देखते सुनते हैं, वो जाग भी रहे थे 309 साल का अरसा। लेकिन जब एक दूसरे से पूछने लगे कि कितना अरसा तुम यहाँ रहे हो, कहने लगे कि दिन या दिन का कुछ हिस्सा। कालू रब्बुकुम आलम बिमा लबिस्तुम, वो कहने लगे इस बात को छोड़ो, तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम कितना अरसा यहाँ रहे हो। फबअसू अहदकुम बिवारिकिकुम हाज़िही, ये चांदी का सिक्का है। जब वो हिजरत करके मुआशरे से निकले थे अपने पास असबाब साथ ले गए थे, यानी हर आदमी को चाहिए असबाब के बगैर तवक्कल करना, ये तवक्कल नहीं है। असबाब, हर इंसान असबाब को तलाश करे फिर अल्लाह पर भरोसा करे। ये नहीं है कि बताज़व्वदू, अल्लाह फरमाता जब हज करने जाओ तो ज़ादे राह लेके जाओ, फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा, लेकिन सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। जब हज करने जाओ तो अपना रास्ते का सामान राशन लेके गए करो। तो वो भी सामान लेके गए, उनके पास चांदी के सिक्के थे। उन्होंने कहा कि बात छोड़ो, ये सिक्का ले जाओ, एक आदमी को भेजो बहर। उन्होंने ये समझा कि बहर हुकूमत दकियानूस बादशाह की है जो मुशरिक था, जबकि 309 साल गुजर चुके हैं, कई तहजीबें खत्म हो चुकी थी,
اب بہر عیسائیت کی حکومت تھی، عیسائی یہ بھی عیسائی تھے، بہر بھی عیسائیت کی حکومت آ چکی تھی. کہا کہ ایک سکہ لے جاؤ، بوارقکم ھذہ الی المدینہ، شہر میں بھیج دو، فلینظر ایھا ازکی طعاما، اور اس کو تاکید کی کہ جب تو کھانا لینے جائے تو دھیان کرنا پاکیزہ کھانا لے کر آنا، غیر اللہ کے نام کا کھانا بھی نہ ہو، حرام بھی نہ ہو، اور صاف ستھرا کھانا بھی ہو. فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، اور اسے تنبیہ کی جب تو بہر جائے تو کسی دکاندار سے الجھنا نہیں. ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ گروپ ادھر آیا ہو پڑا ہے. یہ سارے اشتہاری تھے، گورنمنٹ کے رجسٹر میں یہ اشتہاری تھے، یہ خارجی تھے، انہوں نے حکومت کے خلاف خروج کیا ہوا تھا، یہ حکومت کو سلام نہیں کرتے تھے، حکومت کے حامی ملانے والے نہیں تھے. انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، یہ معاشرے کو چھوڑ کر غار میں آ گئے. کہتے ہیں کہ قوم جب بہر جاؤ لینے کے لیے نرم لہجہ، نرم رویہ اختیار کرنا، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے. اگر انہیں پتہ چل گیا انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جن کے نام گورنمنٹ کے تھانوں میں رجسٹرڈ ہیں یہ مفرور لوگ ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ غار کے اندر رہ پڑے ہیں، یہ آ جائیں گے ادھر اور تمہیں پکڑ لیں گے. پکڑنے کے بعد یا تو تمہیں مرتد کر دیں گے یا تمہیں پتھر سے سنسار کر دیں گے. بلن تفلوا اذن ابدا، اگر تمہیں انہوں نے مار دیا تو مر گئے، شہید ہو گئے. اگر تمہیں ان لوگوں نے پکڑ کر اپنے مذہب میں داخل کر لیا، بلن تفلحوا، پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، اپنے انجام خراب کر بیٹھو گے. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. یہ بہر گئے، باتیں دیکھا کہ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کی زبان اور بدل گئی ہے. 309 سال کے عرصے میں کون سی زبان ایسی ہے؟ آج سے 100 سال پہلے کی زبان آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ ان شہروں کی شاعری سمجھ نہیں آئے گی. 100 سال پہلے کی انگلش والا نہیں پڑھ سکتا. یہ تو عربی زبان کے اندر ایک چاشنی اور مٹھاس ہے. یہ قرآن کی زبان ہے، قیامت تک قرآن نے رہنا ہے. عربی جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے زبان، اس کی مٹھاس اور اس کی گرامر اور اس کے اصول قیامت تک رہنے ہیں، کیونکہ قرآن سے اس کا تعلق ہے. باقی ہر زبان میں تحریف ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. 309 سال کے بعد جب وہ بہر گئے وہ حیران ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کسی نے سوچا کہ ان کو کوئی دفینہ ملا ہے، کوئی خزانہ ملا ہے. یہ سونا، یہ چاندی کی کرنسی کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ تو 3 پرانی ہے، اس پر تو سٹیپیں پرانی لگی ہوئی ہیں. اس دوران وہ لوگ جھگڑے اور اس کے ساتھ واپس آ گئے. یہ واپس آیا، غار میں اندر آیا جہاں باقی سوئے پڑے تھے، یہ بھی وہیں لیٹا. اللہ نے اس کو بھی پھر ساتھ کے ساتھ بندوں کو اللہ رب العزت نے موت دے دی. تو اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو مطلع کر دیا ان وعد اللہ حق، چونکہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ قیامت آنی ہے. ان کو بتا دیا کہ جب یہ آدمی 309 سال سو کر دوبارہ اٹھ سکتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی زندگی ممکن ہے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ لوگ آئے جھگڑا کرنے لگے تو یہ تو نیک لوگ ہیں، یہ معصوم ہستیاں ہیں. دیکھا کہ یہ لوگ اتنے قدیم سے سوئے پڑے ہیں، اب اٹھے ہیں، یہ تو متبرک ہستیاں ہیں. اب ان کے درمیان بحث چھڑ گئی. کوئی کہتا ہے کہ ہم ان کی یادگار بناتے ہیں، یہاں کتبہ لگاتے ہیں، کتبے پر ڈیٹ لکھتے ہیں، یہ فلاں تاریخ کے بندے ہیں، فلاں سال سوئے رہے ہیں، اب جاگے ہیں. بعض کہنے لگے نہیں، ہم یہ مسجد بناتے ہیں تقرب الہی کے لیے. ان نیک ہستیوں کی قبر جہاں ان کی ہے، اللہ کے جو اولیاء جہاں فوت ہوئے پڑے تھے، یہاں ہم مسجد بناتے ہیں تاکہ مسجد سے. اب دیکھیں جتنے بھی آستانے ہوتی ہیں، آستانوں کے ساتھ مسجدیں ساتھ ہوتی ہیں. باولک چلے جائیں مسجد ساتھ ہوگی. آپ یہاں چلے جائیں مسجد پھر مولی پول چلے جائیں مسجد بھی ساتھ ہے، دربار بھی ساتھ ہے. یہ دربار کے ساتھ مسجد بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ اللہ کا مقرب ہے. اس لیے جس مسجد میں قبر بنائی جائے اس مسجد نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی مسجد قبرستان میں بنائی گئی ہے اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی. ہاں اگر مسجد بنی ہوئی ہے، قبرستان الگ ہے، قبرستان کی توسیع ہوئی ہے اور قبرستان مسجد کے آگے آ گیا ہے، یہ اور بات ہے.
تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں اذ یتنازعون بینہم امرہم، آپس میں جھگڑا کرنے لگے، فقالوا بنوا علیہم بنیادا، انہوں نے کہا اس پر کوئی بلڈنگ تعمیر کر دو، نشان لگا دو، ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ اس گفتگو میں غالب آ گئے، وہ صاحب اقتدار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ مسجد بنائیں گے، یادگار کے طور پر مسجد بنائیں گے۔ اسلام سے پہلے بھی اللہ کے رسول سے بات ثابت ہے، اور لعن اللہ الجہود والنصارى، اللہ تعالیٰ لعنت فرمایا یہودیوں پر عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں مسجدیں بنا دیا۔ اور یہ ظلم ہر دور میں ہوتا ہوا آیا ہے، ہر دور میں صالحین کی مخالفت ہوتی ہے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان صالحین کی قبروں کو پوجا گاہ بنا لیا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 آدمی تھے، لا تذرون آلہتکم ودن، قوم انہوں نے کہا کہ ان 5 آدمی کو نہ چھوڑو، یہ 5 تن پاک ہیں، نوح کی دعوت کے باوجود اس کو نہ چھوڑو، ان کی پوجا کرو۔ شیطان نے ان کے دل میں کیا بات ڈالی؟ یہاں تمہارے بزرگ بیٹھتے تھے، یہاں وہ عبادت کرتے تھے، وہاں یادگاریں بن گئیں، وہاں ان کی تصویریں بن گئیں، تاکہ تصویریں بناؤ، یہاں بیٹھو گے تو تمہارا دل عبادت میں لگے گا۔ پھر وہاں مسجدیں بن گئیں، عبادت گاہیں بن گئیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھر میں اگر تم گھر میں قرآن نہیں پڑھو گے، اگر تم قبرستان میں قرآن پڑھتے ہو تو تمہارا قبرستان نہیں رہے گا، قبرستان گھر بن جائے گا۔ اگر تم گھر میں قرآن نہیں پڑھتے تمہارا گھر قبرستان بن جائے گا۔ اس حدیث کے تحت معلوم ہوا کہ گھروں میں قرآن پڑھنا چاہیے، اگر گھروں میں قرآن نہیں پڑھو گے تمہارا گھر ویران بن جائے گا۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ جس گھر میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ توحید پہلا سبق ہے، نجات کی بنیاد توحید پر ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اس ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا بندگی کسی کی نہیں ہے۔ یہ توحید ہے، یہ کلمہ ایمان کے درخت کا تنا ہے، باقی ساری شاخیں پھل پھول وہ بعد میں کارآمد ہوں گے۔ اگر تنا میں تنا کھوکھلا ہو گیا، تنے کو دیمک چاٹ گئی، درخت پائیدار نہیں ہوگا۔ اگر عقیدے میں فساد آ گیا، عقیدے میں خرابی آ گئی، جتنے عمل کر لو، جتنی نیکیاں کر لو، اللہ کے ہاں کسی نیکی کا اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے حق کو اللہ کو دینا، مخلوق کو اللہ کا حق نہیں دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔